الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا درود محبت سے پڑھیے ذرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج ہمارے محترم بھائی اخف اللہ جناب محمد فیضان گوڈل صاحب زیدہ شرفہ کے دولت خانے پر یہ مبارک اور مقدس مجلس بعنوان عزت صحابہ محبت اہل بیت اور اخص الخواص حضور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی اور سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا کہ یوم مبارک کی مناسبت سے اور تمام اکابر صحابہ اہل بیت کو خراج منقبت کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان دو ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے یہ مبارک بزم سجائی گئی کیونکہ ان ہستیوں سے محبت صحابہ اور اہل بیت سے محبت یہ قرآن کا مطلوب و مقصود دین کی اصل و بنیاد اہل سنت و جماعت کا تعارف اور اس کا شعار ہے. ہمارے اکابر نے ہمیشہ ذکر اہل بیت کے ساتھ ذکر صحابہ کیا اور صحابہ کے ذکر کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا کیونکہ دونوں کی تعظیم اور محبت اور عزت یہ شریعت مطہرہ کو ہم سے مقصود ہے مطلوب ہے. لہٰذا ہمارے اکابر نے اپنی مجلسوں کے اندر اپنی محفلوں کے اندر عامت الناس اہل سنت کی عوام کو اس کی تربیت دی ہے اور یہی ہمارا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اہل سنت کا کبھی یہ طریقہ نہیں رہا کہ ذکر صحابہ کرتے ہوئے کسی ایک شخصیت کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے یہ ذہن بنا لینا کہ دوسرے کی میں مخالفت کروں گا یا دوسرے کے رتبے کو میں جھکاؤں گا. یہ گندی فکر اہل سنت میں کبھی نہیں رہی، بلکہ جس طرح بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ عنوان جو آپ نے اشتہارات میں دیکھے ہیں وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دیکھے ہیں، لیکن میں نے تمہید میں آپ سے یہ کہا کہ تمام عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں تمام صحابہ اہل بیت جن سے محبت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے
ان کی بارگاہ میں اپنی محبت کے نذرانے پیش کرنا اور ایسی محفل رکھنا کہ جس سے ہمارے دلوں سے سختی اور کجی جائے اور محبت اور الفت اور عقیدت اس ماحول سے ہمارے دلوں کے اندر آئے، یہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ شعار رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے ہماری تمام معتبر اول درجے کی کتب، علم کلام کی کتب جو قرآن و سنت سے جہاں پر عقیدے آتے ہیں، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ صحابہ کا جب بھی ذکر کریں گے تو خیر اور عزت کے ساتھ کریں گے اور محبت کے ساتھ کریں گے۔ وقت تو یہ نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کی جائے، میں صرف تھوڑی سی بات اظہار تشکر کے لیے اور ہمارے آئے ہوئے مہمان نعت خوانی کا ایک بہت معتبر نام جناب خالد حسنین صاحب زندہ مجدہ سے ہم یقیناً وہ مبارک کلام جو ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کے ہیں، جو قرآن و سنت کا ایک متوازن نظریہ ہے، جو آپ بڑی خوش الہانی کے ساتھ بھی الحمدللہ تعالیٰ علی احسان ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور اس سے اپنا حصہ حاصل کریں گے۔ میں صرف ابتدائیہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیضان نے یہ پروگرام رکھا، میں ان کے والد گرامی کو، ان کے امی جان کو، ان کے تمام گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر جتنے حضرات تشریف لائے، ہمارے حنیف بھائی، الیاس بھائی، حنیف مارفانی صاحب قبلہ، قاری نظر صاحب قبلہ، طاہر بھائی، اور جتنے دوست احباب ہمارے علاقے کے معتبر اور اہل سنت کی محبوب شخصیات ہیں، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اس اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، گوڈل فیملی کا، کہ جنہوں نے لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے اور عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت و ادب کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کر رہا تھا، تقریر مقصود نہیں، چند باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح اور تعلیم کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں موجودہ ماحول میں، کہ عزت صحابہ اور محبت اہل بیت یہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت اور توقیر کرنا، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا اشارہ، اشارتاً کنایتاً، کوئی زبان کی کجی، زبان کو موڑنا، لہجے کو جھٹک کر بات کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ کبھی نہیں رہا۔ چہ جائے کہ ایک صحابی رسول سے متعلق یہ جملے کہنا کہ آپ سے کس نے پوچھا آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ کننا نخیرو، وہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جو رسول کریم نے بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو دور صحابہ میں جس کی افضلیت جماعت صحابہ کے اندر تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ کبھی ہمارے اکابر کا لہجہ نہیں رہا، نہ طریقہ رہا کہ صحابہ اکرام کو براہ راست مخاطب کر کے ان کے کسی احوال کی تفتیش کرنا اور اس کو براہ راست لینا، یہ طریقہ کبھی نہیں رہا۔ ایک صحابی کی عزت کو بیان کرتے ہوئے دوسری کی تحقیر کرنا یا کسی حدیث پاک کے آ جانے کے بعد اس پر براہ راست ہونا، تو یہ کبھی طریقہ نہیں رہا۔ اہل سنت و جماعت کا یہی طریقہ رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کی عزت آپ نے کرنی ہے۔ اسلام کے وہ پہلے راوی ہیں، امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ شیعہ کی تشریح اور اس کے انداز سے اہل سنت ہمیشہ سے بری رہے ہیں، اور اس لہجے کو اہل سنت و جماعت نے نہ کبھی قریب کیا ہے نہ اس کے قریب ہونے کی کبھی کوشش کی ہے۔ امت کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جناب یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی وہ ہستیاں اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات میں اپنے برگزیدہ بندوں میں جو بڑا درجہ عطا فرمایا ہے وہ تو یقیناً انسانوں کو دیا ہے، اس کے بعد ملائکہ ہے۔ تو انسانوں، کیونکہ دیکھتے ہیں آپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا آپ کے علم و توقیر کی وجہ سے، تو اس لیے یہ عقیدہ ہے کہ جتنی ہستیاں جن کو اللہ رب العالمین کی جناب سے مقام و مرتبہ حاصل ہوا، تو سب سے بڑا رتبہ تو رسولوں کا ہے۔ اب رسول انسانوں میں بھی ہوئے، فرشتوں میں بھی ہوئے، رسول انسانوں میں بھی ہوئے، فرشتوں میں بھی ہوئے، اور یقیناً جن کو رسالت دی گئی جس ان کام کے لیے، کوئی بھی شرف و مرتبے میں ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکا، لیکن
बशर कहने का मतलब इसलिए होता है ताकि वो मलाइका और फरिश्ते जिनको रसूल कहा गया, इसलिए हमारे उलमा ने कहा अफजलुल खल्क बादल अंबिया, ये ना कहा जाए बल्कि ये कहा जाए अफजलुल बशर बादल अंबिया, क्योंकि अफजलुल खल्क बादल अंबिया, अंबिया से मुराद जहन इंसान नबियों की तरफ जाता है, जबकि फरिश्तों में भी हजरत जिब्रील अमीन, हजरत मिकाईल, हजरत इजराइल, हजरत इसराफील, अब ये खल्क में से ही हैं और ये फरिश्ते हैं। तो इसलिए हमारे उलमा ने कहा कि अफजलुल खल्क बादल अंबिया की बजाय, ये भी जुमला अपनी जगह ठीक है, लेकिन वजाहत के साथ ये जुमला बताया जाए कि अफजलुल खल्क में अफजलुल बशर, अफजलुल बशर, बशरों में, इंसानों में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद, और फिर इसमें वही शामिल हो गए जो मलाइका रसूल हैं, उनके बाद जो सबसे बरगुज़ीदा हस्ती है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। मैं थोड़ी सी बात जल्दी से अर्ज कर देता हूं। ये अफजल का जो लफ्ज है, ये अफजलियत की जो बहस है, इसका एक जुमला यह है कि कभी हम किसी हस्ती की फजीलत को भी बयान करते हैं और अफजलियत को भी बयान करते हैं। अफजलियत किसी भी शख्सियत में वो एक ही हो सकती है जो मुक्तदा और जो इमाम और सब में से एक मुंतखब हो। तो मैं आहिस्ता से बात आगे बढ़ा देना चाहता हूं, ज्यादा उस बहस को उलझाए बगैर, कि अफजल का जो ये जुमला हम बोलते हैं तो ये फजाइल से उठकर अकीदे में चला जाता है। अब ये चीजें अकायद में आ जाती हैं, क्योंकि अफजल सबसे ज्यादा नेक होना, सबसे ज्यादा अजर वाला होना, कसरत सवाब वाला होना, ये अकायद के जुमरे में आ जाता है, क्योंकि हमारे गैब की चीजें हैं ये सारी, ये अकायद के बाब में आ जाती हैं। तो जब ये अकायद के बाब में आ गई, अकायद के ज़िमन में आ गई, तो फिर अब अकायद जहां से साबित होते हैं वो कुरान है, अकायद जहां से साबित होते हैं वो सुन्नत है, अकायद जहां से साबित होते हैं वो इजमा उम्मत है। अब ऐसी कोई भी रिवायात, फजीलत अगर आप देखें तो किसी की भी फजीलत किसी बुजुर्ग के कहने से काबिल कबूल है, किसी ऐसी हदीस शरीफ के जिस पर कलाम भी आ गया कि जिसको हमारी शरीयत की इस्तिलाह में, यानी मुहद्दिसिन की इस्तिलाह में कह दिया जाता है कि ये रिवायत ज़ईफ है, उसके रावियों में कुछ सुकम है, रावियों में कोई कमजोरी है, तो ऐसी रिवायत फजीलत के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ऐसी रिवायत से अफजलियत को नहीं साबित किया जाता, क्योंकि जिस सनद के अंदर जिस सबूत में कमजोरी आ जाए उससे अकायद नहीं साबित होते, क्योंकि अकायद जाहिर सी बात है अमर गैब में से है, तो उसके लिए वही इशारे चाहिए जो तबातुर के साथ आए, जिसका ताल्लुक बराह रास्त वही के साथ हो। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की जब बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उसके पीछे कुरान के दलाइल मौजूद हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है। अफजलियत ये नहीं कि आज मेरा दिल चाहा, खुदा ना करे तो मैंने हजरत को एक कलाम लिख कर दी कि आप ये पढ़ दें, तो अफजलियत अशार से नहीं साबित होगी, न किसी के जोश और जज्बे से साबित होगी, क्योंकि ये अमर गैब है। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अर्ज करूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अफजलियत का माना होता है ऐसी हस्ती जिसके तोशाए अजर के अंदर नेकियां सबसे ज्यादा हो, कसरत सवाब। आप कहेंगे कि जनाब कसरत सवाब के किसकी नेकी कितनी है? हसनैन भाई खालिद साहब की नेकी कितनी है? हजरत की नेकी कितनी है? हजरत की नेकी कितनी है? ये तो सब अल्लाह जानता है। तो जब हम जानते नहीं कि हजरत की कितनी नेकियां हैं, हजरत की कितनी नेकियां हैं, एक काम मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, वैसा काम जनाब ने नहीं किया, जनाब ने कोई दूसरा काम किया जो दिखने में कमजोर था बजाहिर, लेकिन अजर उनको अल्लाह ने मुझसे ज्यादा दे दिया। मेरी मेहनत ज्यादा थी, उनकी मेहनत कम थी, लेकिन अजर ज्यादा हुआ। तो अब इनके पास कितनी नेकियां हैं, मेरे पास कितनी है, इनकी कितनी ज्यादा है, मेरी कितनी ज्यादा है, ये चीज कोई हम किसी थर्मामीटर से तो नहीं नाप सकते। आपका सवाल अगर यहां पर बने कि जनाब अफजलियत जो है वो तो खास रब जानता है, रब के इल्म में है, तो हम किसको कह सकते हैं कि जनाब ये बहुत ज्यादा अजर वाले हुए? तो इसका जवाब अहले सुन्नत की तरफ से यह दिया जाता है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समेटते वर्ष सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि अफजल होने का माना है सवाब का ज्यादा होना, कसरत सवाब का ज्यादा होना। अब किसका सवाब कितना ज्यादा ये अल्लाह जानता है, तो आप कैसे कह सकते हैं जनाब कि ये अफजल है, ये अफजल है? क्योंकि अफजल होना उसी के लिए होता है जिसका सवाब ज्यादा है, और सवाब किसका ज्यादा ये अल्लाह जानता है। तो मैं जवाब दूंगा जब अल्लाह खुद बता दे इसका ज्यादा है तो फिर बोलना पड़ेगा, चुप रहना नहीं पड़ेगा। इसलिए अहले सुन्नत व जमात यहां पर यह बात कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को जब कुरान ने बयान किया, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला
یہ بتا دے کہ اس کے اجر سب سے زیادہ ہیں، تو پھر عقائد کے زمرے میں آ گیا، قرآن کی آیت میں آ گیا۔ تو ایک بات یہاں پر خاص طور پر عرض کر دوں کہ جب وہ عقائد کے باب میں آ گیا اور رب نے بتا دیا کہ اس کا اجر زیادہ ہے، تو اس وقت آپ کو بولنا پڑے گا۔ ایک کہے گا کہ نہیں جناب میں اس پر ذرا چپ نہ ہو جاؤں کہ میں کچھ بھی نہ بولوں، میں خاموش رہوں، تو جناب آپ اب خاموش بھی نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد میں خاموش نہیں ہوا جاتا۔ حضرت امام ربانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مکتوبات امام ربانی میں، فرمایا جب دلائل سے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت ثابت ہو گئی، اور افضلیت کا معنی تم نے لیا ہی ثواب کا زیادہ ہونا تھا، تو جس وجہ سے ثواب زیادہ ہوتا ہے وہ وجہ ابوبکر کے لیے قرآن نے بتا دی، تو اب چپ وہی رہے گا جو احمق ہوگا، کیونکہ عقائد میں کوئی چپ نہیں رہتا۔ اور قرآن کریم نے افضلیت کی بات کیا بتائی تھی؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ قرآن نے ایک بنیاد بنائی ہے مکہ کی فتح کو، جو سن 8 ہجری میں ہوا۔ اس سے پہلے اسلام لانا بہت مشکل تھا، بڑے دقت کے مسائل تھے، یعنی تحریک اسلام نے زور نہیں پکڑا، اور ہر طرف سے جنگیں، لڑائیاں، جو بیچ میں شامل ہوتا اس کے لیے پریشانی ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین نے ان حالات میں جو ٹرننگ پوائنٹ اور جو جس پوائنٹ کو اللہ رب العالمین نے متعین کیا کلام میں، وہ ہے قبل الفتح۔ فتح سے مراد مکہ کا فتح ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے، کیونکہ اس سے پہلے ایمان لانا، کھڑا رہنا بہت مشکل تھا، تو فرما مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں بغیر فیوچر کا بینیفٹ دیکھے ہوئے، کس کو پتا تھا بعد میں کیا ہوگا، نبی پاک کے دین کے لیے مال بھی دیا، جان بھی دی، تو اللہ فرماتا لا یستوی منکم، ساری امت مل کر ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں یہاں پر کثرت ثواب وجہ بن گئی ان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو بھی پیش کیا، تو ان کو اجر و انعام اتنا مل گیا کہ اب بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ نے کہا کہ تمام خدائی کے اندر بعد انبیاء اور بعد ملائکہ رسول کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ بات صحابہ سے ہو رہی، وہ تمام جماعت صحابہ کے اندر سب سے افضل ہو گئے۔ یہ وہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ جس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، ورنہ یہ قرآن کی آیات سامنے موجود ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ سے محبت کی، آپ کی شان کو بیان کیا۔ اس لیے جب بھی حضرت مولا علی سے پوچھا گیا، آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا یا آپ کے شاگرد حضرت جحیفہ نے پوچھا، تو مولا علی نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر بعد نبیہا ابو بکر، فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ خدا کی خدائی میں اس امت میں صحابہ میں سب سے افضل جو ہے ہمارے نبی کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت یہ جملہ کہنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عاجزی فرما رہے ہیں۔ حضرت مولا عاجزی نہیں فرما رہے کہ آپ کہ بھائی اگر کسی سے کسی کی بھلائی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اپنی بات کرنے کے بارے میں اس کی بات کرے گا، تو میں نے کہا اگر واقعتاً وہ بڑا ہے تو وہ اس کی بات کرے گا تو اس کو عاجزی کہیں گے، لیکن واقعتاً عند اللہ اس کا رتبہ وہ ہے تو اس کو حق کہیں گے۔ تو مولانا کے لیے یہ کہنا کہ مولانا یہ جملہ کہہ کر، مولانا نے وہ جملہ کہہ کر انکساری کی تھی کہ جب پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون، فرما عمر، فرما عمر کے بعد پھر آپ ہیں۔ حضرت بیٹے نے پوچھا حضرت محمد بن حنفیہ نے کہ خشیت ان یقول عثمان، میں نے یہ ڈرا کہ اگر میں پوچھوں گا کہ میں نے تو سوال یوں بولا تھا نا کہ ابو بکر صدیق حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے، یعنی جماعت صحابہ میں، تو حضرت مولا کے بیٹے سے مولا نے کہا بیٹا وہ ابو بکر ہے، تو پھر میں نے سوال کا انداز یہ تھا سمان تھا، پھر ثم من، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون ہے، تو مولا نے فرمایا عمر۔ تو حضرت مولا کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ثم من نہیں کہا کہ پھر ان کے بعد کون، ثم مانے پھر، من مانے کون، ثم من پھر کون، تراخی کے لیے ان کے بعد کون، تو کہا میں نے سوال کا انداز اب بدل دیا، پہلے تو میں نے سوال عمر کے لیے جو کیا تو ثم من سے کیا تو جواب عمر آیا، لیکن اب میں نے تیسری شخصیت کے لیے ثم من کے الفاظ سے نہیں کیا، کہتے میں ڈر رہا تھا کہ خشیتو ان یقول عثمان، کہ آپ عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے ڈائریکٹ کہا ثم انت، پھر آپ ہیں۔ آپ انداز سمجھ رہے کہ سوال کو میں نے بالکل
پہلے سوال کے سوالی انداز میں چینج کیا. پھر یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر، سما، پھر میں نے کہا سما، پھر ان کے بعد کون. نہیں، فرمایا میں نے ڈائریکٹ کہا سما انتا، سما من نہیں کہا، سما انتا، سما من پھر کون، یہ نہیں کہا سما انتا پھر آپ ہیں. تو مولانا نے فرمایا ما رجل الا المسلمین او کما قال، نہیں میں تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک فرد ہوں. اب یہ جو جملہ حضرت مولا کہہ رہے ہیں نا اپنے بیٹے کے اس کہنے پر کہ پھر آپ، ادھر انکساری ہوئی ہے، یہ مولانا نے انکساری کی ہے. اور یہی ہمارے علامہ قسطلانی نے، شارح بخاری نے، سب نے کہا یہ تیسرے سوال پر مولانا نے انکساری کی ہے. توجہ ہے آپ کی، انکساری کی. لیکن جو پہلی بات جو حضرت مولا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ نام لے رہے ہیں، اس کے پیچھے قرآن کی یہ آیات موجود تھی. تو اس کو اس طرح سے بنڈل بازی نہیں کر دی جائے گی کہ یہ عاجزی ہو گئی ہے. حضرت یہ عاجزی نہیں ہوئی ہے، یہ آپ نے حق بیان کیا جو قرآن نے کہا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. تو لہذا اہل سنت و جماعت کے اکابر نے حدیث سے جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ انکساری نہیں ہے، انکساری تیسرے نمبر پر ہے. ابو بکر صدیق کا نام جب مولا نے لیا تو یہ انکساری نہیں، یہ حق تھا بتانے کے لیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مولا کے زمانے میں جب سبائی فرقہ اٹھا اور اس نے بڑا شور مچایا، اور مولا کی، کیونکہ آپ کے ابو بکر صدیق کے سامنے آپ کی افضلیت کا بات کرنا، تو حضرت مولا جانتے تھے کہ قرآن اس بات کو متعین کر چکا ہے، اور قرآن نے جو کثرت الثواب کی وجہ بتائی ہے وہ ابو بکر صدیق پر صادق آ گئی ہے. اب اگر اس کے مقابلے پر کوئی بات کی جائے گی تو قرآن کا انکار ہوگا. اس لیے مولا کو جلال آیا آپ کے دور خلافت میں. آپ 2 دفعہ ممبر پر پہلے آئے اور فرمایا جو یہ جملہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ میں سب سے افضل ہوں، میں ان کو تادیباً کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ اور یہ باتیں نہ کرنا ورنہ میں سزا دوں گا. اور تیسری بات شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، تیسری دفعہ جا آپ کو پھر یہ شکایت کی گئی کہ ایک بندہ بک بک کر رہا تھا، کیونکہ سبائیوں نے سب سے پہلے عقیدہ نکالا تھا، شیعوں نے، اور وہ آپ کے دور میں کھل تو نہیں رہے تھے لیکن بات کر رہے تھے. تو مولا نے پھر تیسری دفعہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ممبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا اب اگر کسی نے مجھے ان دونوں پر فضیلت کی بات کی تو اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اور قرآن جو تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے کی بات کرتا ہے، علی اب پکڑ کر ان کو 80 کوڑے، یعنی آپ اگر ایسے ہیں نہیں اور منسوب کر دیا جائے تو یہ تہمت ہے، اور اگر آپ ہیں اور آپ خاموش رہ جائیں تو یہ انکساری ہے. تو مولا نے یہاں پر بھی یہ جملہ کہہ دیا کہ میں 80 کوڑے لگاؤں گا. پتہ چلا صدیق اکبر کی افضلیت کی بات یہ انکساری نہیں، یہ حق تھا انہی کا. اور اپنی طرف جب مولا نے سنا تو اس کو اپنے لیے تہمت یقین کیا اور فرمایا تم مجھ پر تہمت اور عیب تہمت لگا رہے ہو، مجھ پر تہمت لگا رہے ہو. فرمایا کہ میں تمہیں اگر پکڑوں اور تم اگر یہ جملہ یہ کہو کہ میں ابو بکر عمر سے افضل ہوں، یہ جو تم یہ کہو گے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، تو میں اس سے 80 کوڑے لگاؤں گا. تو یہ وہ فضائل کے جامع کے اندر جو اہل بیت کا نظریہ ہے وہ ہمیں خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ختم کرتے ہوئے بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، نسبی خصوصیت کے اندر یقیناً اہل سنت و جماعت کے سر کا تاج اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو سب سے بڑے سید ہیں، حضرت امام حسن، حضرت مولا علی، حضرت داتا صاحب، حضرت مخدوم سمنانی، حضرت غوث اعظم. میرے بزرگوں دوستو، انہوں نے اس کو نبھایا. سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماضی قریب کے اندر آپ کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب تصفیہ ما بین السنی و شیعہ، اس کتاب کے اندر آپ نے 2 ٹوک فیصلے کے ساتھ جو ہے کہ وہ آپ کی خلافت کو متحقق کیا. اور پھر آپ نے آگے چل کر جملہ لکھا کہ میں یہ قیمتی بات آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ خلافت کے 2 سیٹ اپ ہیں. ایک جو خاص حضور نے 30 سال کا نام لیا تھا، حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک جو دور آئے گا وہ ایسی خلافت کا ہوگا جو بعینی میرے راستے پر ہوگا، منہاج النبوہ 30 سال جو سرکار مولا امام حسن پر مکمل ہوا. اب بعد میں اگر کوئی اسلامی سرحد کھڑی ہو جائے اور خلیفہ بن جائے یہ اور خلافتیں ہیں. 30 سال جو حضور نے جس پر پورا قرآن زمین پر نافذ ہوا قانونی شکل کے اندر، اللہ کا دین قانونی شکل کے اندر آیا، تو رسول کریم نے اس 30 سال کو فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی وہ 30 سال. تو امت نے اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا ہے. سرکار پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو خاص خلافت کا دور ہے نا، اس میں جو پہلے منصب پر آئے گا اس کا دوسرے سے افضل ہونا لازم اور ضروری ہے. لہٰذا اس چیز کو قبول کرنے چاہیے. ان دلائل کو کچا کرنا یا ان میں کوئی کمزوریاں لانا یا اس میں کوئی اس قسم کی جرح اور کمزوری کرنا
جس کے فوائد روافظ اٹھائیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور خاندان اہل بیت تمام، سرکار کی چاروں بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہن، سرکار کریم کی تمام ازواج مطہرات، یہ تمام اہل بیت اعظام کے اندر ہیں، یہ سارے اہل بیت آیت تطہیر کے اندر داخل ہیں۔ سرکار کی ساری ازواج، سرکار کی ساری بیٹیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد، یہ سب اہل بیت اور آل رسول کہلانے والے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں امام دارقطنی نے یہ بات کو واضح طور پر لکھا ہے اپنے مناقب کے اندر کہ اپنے دور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد کو بھی آل محمد کہا جاتا تھا، وہ قرب و محبت کے معنی کے۔ تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اہل بیت کے اندر اونچا اس اعتبار سے ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے فضائل و خصائل میں بے شمار حدیث ہے، جو ایک بہت بڑا کلام آپ کی شان مبارکہ کے لیے، الفاطمۃ بضعۃ منی، کتنا مبارک کلام حضور نے شاہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور بدغہ جو ہے، جس کو مضغہ کہیں، یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی وہ شکل ہوتی ہے کہ جب 4 مہینے میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں رک جاتا ہے تو وہ علقہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ نطفہ، وہ بچہ جب ایسی حیثیت پا لیتا ہے کہ جس میں روح اترے، تو روح کی صلاحیت والا وہ حصہ جو ہے اس کو بدغہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میری جان ہے، یعنی وہ پروسیس کہ جس میں وہ جنین جو ہے وہ روح لینے کی صلاحیت رکھے، تو اس مرحلے کو ماں کے بطن کے اندر بدغہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور لفظ نہیں، بدغہ فرمانے سے حوالہ یہ تھا کہ فاطمہ میری جان ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آئے سرکار کریم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے، ایما احب الیک یا رسول اللہ انا ام فاطمہ، یا رسول اللہ میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں یا سیدہ فاطمہ آپ کو زیادہ محبوب ہوں؟ بولی سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ یہاں پر میں کہوں، سادات آل فاطمہ ہیں، مولا علی کی کئی اور اولادیں بھی ہیں، لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا۔ توجہ ہے، سید انہی کو کہا جائے گا کہ مولا علی کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے ہیں۔ اسی کو امام احمد رضا نے لکھا۔ لہٰذا ایک بولی ہمیں یہ بھی سنتی ہوئی نظر آئی کہ ہم سادات ہیں اور ہمارا سلسلہ چلتے ہوئے امام حسین تک پہنچا، پھر امام حسین سے مولا علی تک پہنچا، پھر مولا علی سے جناب ابو طالب تک پہنچا، اور اس پورے شجرے میں ہمارے نام محمد آیا ہی نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو سید ہو کر ایسی بات کرنا یہ بہت ہلکی بات ہے، اور پھر یہ کہنا معاذ اللہ کہ ہمارے پورے شجرے میں ہم اولاد محمد کہلاتے ہیں، کسی نے کہا کہیں پر، اور اہل سنت کو تنگ کرنے والوں کے گروہ میں یہ بات کر دی کہ ہم سید ہیں اور ہمارا سلسلہ حضرت امام حسن و حسین سے اوپر ہو کر مولا علی تک پہنچتا ہے اور مولا علی سے جناب ابی طالب تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی نام محمد تو ہم آل محمد تو کہیں نہیں آئے، نام تو ابو طالب کا آیا۔ تو آگے وہ کیا کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو میں یہ کہوں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ یہ کون سی تعریف کا طریقہ اہل بیت کا رضی اللہ تعالیٰ؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولا سے جو سادات کی نسبت ابی طالب کی طرف نہیں جاتی، مولا سے سادات کی وہ نسبت جو سیدہ زہرا سے وہ جناب رسول اللہ تک جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ ہر بچہ اپنے ددیال سے پہچانا جاتا ہے، لیکن تیری اولاد مجھ سے پہچانی جائے گی۔ یہ حدیث پاک آپ سامنے رکھتے اور دیکھتے، سمجھ رہے آپ، سامنے رکھتے، اور پھر یہ جملہ کہنا کہ جناب ابو طالب کے اندر رسول اللہ ضم ہو گئے، معاذ اللہ، یہ ہے وہ کھلی رافضیت کہ جس میں بے جائے ایسا مبالغہ کر دیا جائے کہ وہاں وہ تو عقیدہ ہے نا ان کا کہ اماموں کو پیچھے کرو، نبیوں کو پیچھے کرو، اماموں کو آگے کرو۔ او میرے بھائی بات سنو، یہ کیا جملہ آپ کہہ گئے کہ ابو طالب کے اندر
محمد ضم ہو گئے معاذ اللہ، یعنی حضور فرائر وہ اصل ہے العیاذ باللہ، تو جاہلوں سنو، حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور اصل کائنات ہے، حضور کے صدقے ساری چیزیں بنی گئی ہیں۔ تو کچھ کوئی ان باتوں کو بھی خبر لے، ان پر بھی کوئی شرعی حکم آئے اور اس پر بھی کوئی باتیں کی جائے، یہ کیا بھاڑ کی بولی آپ کہہ گئے کہ جناب ابو طالب کے اندر محمد ضم ہو گئے؟ یہ مولا علی کی تعریف ہے، یہ سادات کی تعریف ہے؟ توجہ ہے؟ کیا لہجہ؟ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ بھانڈ بن کر عقیدت خود نہیں سوچو، یہ سارے مسئلے بزرگوں نے نپٹا دیے ہیں، ان کی کتابوں سے پڑھ کر آگے بیان کر دو۔ یہ ملنگوں کا، چرسیوں کا، بڑے بڑے بالوں کا، بھانڈوں کا، یہ ان کا موضوع نہیں، ان کی عقیدت تو جاہلانہ ہوتی۔ شریعت جو عقیدت رکھتی ہے وہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس مسئلے کو غوث پاک نے کیسے نبھایا ہے، داتا صاحب نے کیسے نبھایا، امام ربانی نے کیسے نبھایا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت و توقیر میں بھی لحاظ کے جملے بولے جائیں اور حضرات اہل بیت کے لیے بھی لحاظ کے جملے بولے جائیں۔ تو لہٰذا سادات کا سلسلہ جناب ابو طالب تک نہیں، جناب رسول اللہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ، اور وہ پہنچتا مولا علی کی نسبت سے نہیں، سیدہ زہرا کی نسبت سے۔ کہاں گئی وہ تقریریں کہ جو پڑھ کر سنائی جاتی تھی کہ علی وہ ہے کہ جس کی پشت میں اللہ نے میری اولاد کو رکھا ہے، تو پتا چلا علی کی پشت میں اولاد ابو طالب کی نہیں، محمد رسول اللہ کی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کوئی ایک بندہ نہیں کھڑا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے حضرت امام مہدی کی افضلیت کی بات، ایک ننگا ناچ کرنا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ سادات کی تعظیم برحق ہے اور لازم ہے، ان کے جوتوں سروں پر ہے، لیکن جہاں بدعقیدگی کا عنصر آئے گا تو پھر ہم غوث اعظم والے سید کو پکڑیں گے اور کسی راہ کو نہیں جائیں گے۔ ہم کوئی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عزت دار باپ ہیں، آپ کا بیٹا آپ کے کہنے کے خلاف کرے، میں اس کا ادب بھی کرتا رہوں، تو چلو میں تو اس لیے ادب کر لیا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ میرے بزرگ ہیں، اس غلطی پر وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ میری طرح ادب کریں گے یا اس کو کھینچیں گے؟ تو لہٰذا اگر سادات ہو کر اتنی ہلکی بات کوئی کر جائے اور بدعقیدگی کی راہ کھل جائے تو ہمیں تو آپ گالی دے دیں، لیکن مولا علی کو اٹھ کر منہ دکھا سکیں گے؟ آپ سیدہ زہرا پاک کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ اتنے گرے ہوئے جملے جو سرکار کریم کے لیے کہے گئے ہیں، تو کیسے سیدہ زہرا پاک اس کو سنیں گی؟ ہمیں تو آپ باندھ باندھ کر کہیں گے کہ سادات کا ادب ہو۔ سادات کا ادب برحق ہے، لازم ہے، لیکن عقیدہ مقدم ہے، اہل سنت مقدم ہے۔ سید پڑھا لکھا بھی نہ ہو تب بھی تعظیم کی جائے گی، سید مزدور بھی ہو تب بھی تعظیم ہوگی، سید جیب سے کلاش اور خالی ہو تب بھی تعظیم ہوگی، لیکن جب وہ سنی ہو اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو مزدور سید تو کیا، خود کو پیر بھی کہے گا تو نہیں مانیں گے، اور اگر عقیدہ درست ہو تو پیر صاحب ہونا تو بہت عزت والی بات ہے۔ وہ ان کے گھر کا وہ اگر عام مزدور بھی ہو اور ہمیں پتا چل جائے یہ سید ہے اور ہے عقیدہ درست، تو وہ ہمارے لیے دل کا چین اور عزت کے لائق بنے گا، لیکن عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو تو مزدور نہیں، وہ پیر کوئی بڑا بھی بن جائے تو عزت کے لائق نہیں رہے گا، کیونکہ عقیدہ سب کے لیے شرط ہے۔ عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے، عمل میں کمزوری ہو گئی تو عمل کی کمزوری کی وجہ سے نسب کی عزت نہیں جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مزدور کو کیا کہا کہ ڈولی میں تم بیٹھو میں نیچے بیٹھوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے ہوئے سیدوں کے بچوں کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ سب برحق ہے، اس کے خلاف سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جب ایسی بات کر دی جائے جو خود بابا جان کے خلاف ہو، جو خود دادا جان کے خلاف ہو، اور دادا جان جو اہل سنت کے بانی ہیں ان کے خلاف ہو، تو پھر اس کو سادات کی توہین نہیں، آپ نے غلطی کر دی۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا کہ سید اگر ایسی بات کر جائے کہ جو حد اس پر لگے، تو فرمایا کہ ہم اس کو بھی تنبیہ کریں گے، اس کو بھی تنبیہ کریں گے، لیکن سزا دیتے وقت یہ سوچیں گے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے، ہم اس کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ جملے بھی جب کہے گئے ہیں کہ جب وہ خود سنی رہیں، جب وہ خود، میرے جملہ سمجھ رہے، سنی، لیکن جب اس قسم کی بانڈ بولیاں ہو کہ وہ سرکار اس میں ضم ہو گئے
ہاں، اور اس قسم کی بولیاں ہوں کہ حضرت زکریا درخت کے اندر چلے گئے تو ان کو کاٹ دیا گیا، امام حسین نے کسی درخت کی پناہ نہ لی تو انبیاء کا رتبہ نیچے دکھایا جائے تو پھر یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہاں شریعت کو دیکھا جائے گا، اصل سادات کو دیکھا جائے گا کہ جن کے شجرے واقعتاً ثابت لازم سب کے لیے لائق تعظیم. تو لہٰذا یہ وہ بیلنس ہے میرے دوستو بزرگوں. یہ نہیں ہو سکتا تعظیم سادات کی لازم ہے، میں نے جس طرح آپ کو کہا لازم ہے، لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر بھی لحاظ لازم ہے. ازواج مطہرات کو کیا کہا گیا؟ حالانکہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتی. اللہ نے جب ان کو آیت تطہیر اتاری تو فرمایا اللہ رب العالمین اگر تم نے خطا کی تو تمہیں ضعفین دوہرا عذاب دیا جائے گا. اسی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا اپنے کشف المحجوب میں کہ سرکار امام جعفر صادق تشریف لائے. حضرت بایزید بسطامی کوئی بزرگ تھے، انہوں نے کہا جاء ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو مجمع میں رسول اللہ کے بیٹے آئے، ان سے بڑی کیا بات ہوگی. امام جعفر صادق سے بڑا کون سید ہوگا، اور ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے. لیکن آپ دھاڑے مار کر رونے لگے اور ہاتھ پکڑ کر بایزیدیہ ان کا کہا، فرمایا آئندہ یہ جملہ مجھ سے نہیں کہنا. کہ لگے حضور اگر آپ نہیں تو پھر کون؟ فرمایا میں تو یہ ڈر رہا ہوں کہ اپنے نانے کو کیا منہ دکھاؤں. تو وہ کہتے ہیں مجھ پر رقت طاری ہو گئی کہ جن کو خدا نے شرف دیا ہے وہ قانون شریعت کے آگے ایسے کانپ رہے ہیں، تو میرا حال کیا ہوگا. تو لہٰذا عقیدت کو توازن میں رکھنا ہے، اور توازن میں رکھنا ہے شریعت کے دائرے کے اندر. توجہ ہے آپ کی؟ شریعت کے دائرے کے. ایک پوتا نواسا اپنے تایا اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے والے ان کے یاروں کے خلاف ہو جائے تو اگر اس پوتے کو کہ تم نے غلطی کی تو کہنے لگے یار اس کے باپ کے تو بڑے احسان تم پر تھے. تو کہا یہ خود اپنا احسان کھو چکا ہے کیونکہ یہ ان کی توہینیں کر رہا ہے جن کا ادب ان کے دادا خود کرتے تھے. تو لہٰذا سادات کا ادب اور اکرام لازم ہے اور ضروری ہے. اور سادات کہتے ہی سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک کو، اور سیدہ زہرا پاک کا رتبہ مقام کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ اکبر. یہ آخری چند جملے عرض کرتا ہوں کہ البضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مولا علی خود ایک دفعہ حضور سے جو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہوں، محبوب ہوں، یا فاطمہ آپ کو زیادہ محبوب ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا انت اعزو، اے علی تو میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، منہا فاطمہ کے مقابلے میں، وہیا احب علیہ منکا، اور فاطمہ جو ہے وہ تیرے سے زیادہ مجھے محبوب ہے. دو جملے ارشاد فرمایا. اب کہنے لگے حضور میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہوں یا فاطمہ رضی اللہ عنہما؟ تو حضور نے فرمایا دیکھو تم فاطمہ سے، تمہاری عزت میں فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں، فاطمہ کے مقابلے میں میں عزت تمہاری زیادہ کرتا ہوں، لیکن تمہارے مقابلے میں محبت فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں. یہاں پر علماء نے اعز اور احب کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ عزت کا معنی ہوتا ہے خارج سے اور محبت کا معنی ہوتا ہے داخل سے. عزت کا معنی ہوتا ہے خارج سے، یعنی ایک شخصیت یہ ہے کہ جو خود عالم ہو، فاضل ہو، اس کے اپنے کمالات ہوں، وہ کمالات مجھے مجبور کر دیں اس کی تعریف کے لیے، تو آپ کے کمالات جو آپ کے ہیں اس کو دیکھ کر میں اس کی تعریف کرنے آؤں، تو آپ کے ذاتی کمالات کو دیکھ کر میں جب تعریف پر اتر جاؤں تو اس تعریف کو کہتے ہیں عزت دینا. اور ایک وہ ہے کہ جناب وہ خارج کا معاملہ نہیں، جن کی محبت ہو، جن کی شان اور عزت ہوئی پہلے سے دل میں تو اس کو محبت کہا جاتا ہے. فرمایا تو علی ہے اتنا پیارے، تو نے شریعت پر ایسا عمل کر کے دکھایا اور ایسا خود کو نوازا اور نکھارا ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ تیری تعریف کرتا ہوں. اور یہ تعریف عزت ہے. تو عزت کا تعلق خارج سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق داخل سے ہوتا ہے. فرما رہا فاطمہ وہ تو ہے ہی میرے دل کے اندر. رسول کریم نے ایک دفعہ بڑے مجمع میں صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، عورت کے لیے سب سے عزت کی چیز کیا ہے؟ مجمع صحابہ تھا، روایت میں آتا فسکتو، سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ زہرا پاک سے یہ جملہ کہا کہ آج ہم سرکار کے دربار میں بیٹھے تو سرکار نے یہ جملہ پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایو شیء خیر للنساء، ایک عورت کے لیے عزت کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اور سارا مجمع جو صحابہ کا تھا فسکتو، سب نے خاموشی اختیار کی. تو فوراً سیدہ پاک نے جملہ فرمایا لا یراہن الرجال، لا یراہن الرجال،
فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کا مقام یہ ہے کہ اس کو وہ ایسا کوئی لباس، ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ فرمایا عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کا مقام یہ ہے کہ غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑے۔ مولا علی نے جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ پوچھا تھا نا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز کیا ہے، تو مجھے جواب مل گیا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز یہ ہے کہ اس کو غیر مرد نہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کس نے کہا یہ تجھ سے؟ فرمایا زہرا نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا ہاں البضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، اس کو یہ جواب آتا ہے۔ یہ کمال ہے سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کا، کہ جن کو یہ مقام و مرتبہ عطا ہوا۔ اس لیے تمام جماعت صحابہ آپ کی مؤدب رہی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ آپ کی خادمہ رہی، آپ کی ساتھ خدمت پر رہی، تمام معاملات گھر کے آپ کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وصال شریف سے قبل حضرت سیدنا صدیق اکبر دوپہر کے وقت تشریف لے گئے اور دوپہر میں دروازے پر کھڑے رہے، سخت دھوپ تھی۔ حضرت مولا باہر آئے، فرمایا میں سیدہ زہرا سے متعلق فرمایا کہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب گھر میں مولا علی آئے اور کہا سیدہ زہرا سے کہ سیدنا صدیق اکبر آئے، تو سیدہ پاک نے فرمایا آپ ان کے آنے سے خفا تو نہیں ہیں؟ تو فرمایا میں تو نہیں ہوں۔ فرمایا پھر بلائیے۔ اب اس روایت میں آپ دیکھیے سیدہ زہرا پاک کی جو نسبت رسالت ہے وہ یہ ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نسبت ہے اور بضعۃ منی کی، اس کا لحاظ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق جن کے ترانے قرآن بیان کر رہا ہے، وہ دوپہر میں باہر کھڑے ہو کر سیدہ زہرا کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت کا وہ جوش اور وہ عقیدت، اور یہی وہ بات تھی جو سیدنا ابو فاروق اعظم نے حضرت حسین سے کہا تھا کہ آپ آئے نہیں وہاں۔ فرمایا کہ میں آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، لیکن خود آپ کا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا اور حضرت معاویہ سے آپ بات کر رہے تھے۔ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے اور تو علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو نسبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی اور سرکار کے خاندان اور اولاد کی اللہ رب العالمین نے حسنین کریمین کو عطا فرمائی، اس لیے آپ دیکھیں گے حدیثوں کے اندر کہ ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے بیٹے کو کندھے پر اور سر پر نہیں اٹھایا، لیکن مدینے کی گلیوں نے دیکھا کہ ابو بکر جب خلیفہ بن چکا ہے اور 10 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے اور رسول اللہ کا جانشین ہے، لیکن جب وہ حسن کو دیکھتے ہیں تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں کے اندر گھومتے ہیں۔ یہ دل کا نرم ہونا، یہ وہ شرف نسب کی جو زیادتی ہے، اس کا اعتراف صحابہ کرام نے کیا، اور یہی اعتراف اہل سنت کو ہمیشہ سے رہا اور آج کی بھی اسی مجلس کے اندر ہے۔ اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر سے متعلق میں نے چند باتیں فضائل کے ساتھ عقیدے کی بیان کی، اور اس کے ساتھ ہمارا مزاج جو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کا جو کیا ہے وہ میں نے تقریر میں عرض کیا، ابھی خالد بھائی اس کو منظوم انداز میں عرض کریں گے۔ پرسوں بھی جو آپ نے دیکھا جو پڑھا گیا، یہ اہل سنت کا معیار ہے کہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے ان کے سامنے صحابہ اکرام کا کوئی ذکر بوجھ نہیں بنتا، اور صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت کا بیان جو ہے وہ بوجھ نہیں بنتا۔ میں جب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر رہا تھا تو میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ خوش ہو رہے تھے، اور جب میں نے سیدہ پاک کا ذکر دیکھا تو پھر آپ کے چہروں کو میں نے اور خوش ہوتا ہوا۔ تو یہ کمال ایمان ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ 4 یار 5 تن پاک کے در کا بھکاری رکھے، اور ان نسبتوں کا اللہ رب العالمین ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے سچے نیک سادات کے قدموں میں بیٹھنے کی، ان سے عقیدت رکھنے کی، ان سے محبت رکھنے کی، اور جو واقعی میں مقام علم پر موجود ہیں ان کی نسب کے ساتھ ساتھ دوہرا علم کے اعتبار سے بھی مزید تعظیم و توقیر کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق جلیل عطا فرمائے۔ اور وہی امام محمد رضا کا جملہ کتنا اونچا ہے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، میں گھنٹوں بھی بات کروں تو یہ جملہ پھر بھی اس سے اونچا ہے۔ آب تطہیر سے، جملہ اگر اردو آپ کو سمجھ میں آتی تو آپ ذرا سمجھیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور اس کو کمبائن کریں تو ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود،
ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام و آخر دعوانا